مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور آسمان پہ چلنے والے رات کو ظاہر ہونے والے ستارے کی قسم اٹھائی، کیونکہ اب اللہ نے یوں فرمایا قسم آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی، تمہیں کیا پتا وہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے؟ تو جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت عظیم الشان چیز ہے۔ چونکہ النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ جو رات کو ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ لاکھوں زمینیں ان میں سما جائیں گے، تو ہم کو چھوٹے چھوٹے اتنے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ خود اللہ کی قدرت کی بہت بڑی کرشمے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پہ ایک حفاظت کرنے والا، کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ تو یہ جنس ہے، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، تو ہیں دو، لیکن اس کو ایک سے تعبیر کیا کیونکہ ہے تو محافظ نا وہ، تو یعنی حفاظت تمہاری ہو رہی ہے۔ حفاظت سے مراد کیا؟ تمہارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے، کوئی فرشتہ موجود ہے جو تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے۔ اب قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے کہ جیسے آسمان پہ ستارہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا، نظر رات کو آتا ہے، حالانکہ دن میں بھی موجود ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے، تو ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو۔ تو ایسے ہی فرشتے ہیں، اور بڑی شان والے فرشتے ہیں، یہ ان کی جسامت بھی بہت بڑی ہے۔ فرشتوں کی تو جسامت اتنی ہے کہ انسان دیکھے تو ویسے ہی خوف سے مر جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ انسان کی آنکھوں کے دیکھنے کے اصول کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان اصولوں پہ جو چیز آئے گی وہ نظر آ جائے گی، جو ان اصولوں پہ نہیں اترے گی وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو جیسے اللہ اتنے بڑے بڑے ستارے بنا سکتا ہے جو رات کو نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے اور بھی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، تو وہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرشتے ہیں جو تمہارے اوپر متعین ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی اور تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم، یعنی جب فرشتہ موجود ہے تو اس کا مطلب وہ اعمال لکھ رہا ہے، تو لکھ کیوں رہا ہے؟ یہ تکلف کیوں کر رہا ہے؟ وہ حساب و کتاب ہوگا، اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ تکلف ہوتا؟ ارے پورا کمپنی دیکھتی ہے نا کہ ہر چیز کا حساب رکھتی ہے نا، فلاں کی اتنی سیلری، تو لکھی اس لیے جاتی ہے وقت پہ سیلری دینی بھی ہے نا اس کو، تو لکھا وہی کام جاتا ہے جس پر پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہو، خام خواہ میں تھوڑی لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے بیگم کو کھانا کھلایا اور لکھ رہے ہیں کہ 2 روٹی کھائی، تو بیگم کو غصہ نہیں ہے کیوں لکھ رہے ہو بھائی؟ کیا 2 سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں بھی اجازت، تو پھر لکھ کیوں رہے ہو؟ کہ ویسے نالج کے لیے، ریکارڈ کے لیے، تو یہ فضول سی بات ہو جائے گی نا۔ یا تو بھائی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھائی آئندہ جو ہے نوٹ کروں گا کہ اس دفعہ 2 کھائی ہیں، تو اگلی دفعہ اگر 3 کھائی ہیں تو پھر پوچھوں گا کہ پچھلی دفعہ تو 2 کھائی تھی، اس دفعہ آپ نے 3 کیوں کھائی؟ تو اگر یہ سوالات کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں کرنے تو پھر بلا وجہ چیزیں لکھی نہیں جاتی، نہ لقمے گنے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا، آپ نے کھانا رکھ دیا، اب جتنے لقمے کھائیں آپ نے اس کو پیپر پہ لکھ کے دے دیا، آپ نے ماشاءاللہ 50 لقمے نوش فرمائے، وہ کہے گا یہ رپورٹ پیش کرنے کا مقصد کیا کہ ویسے ہی لکھ رہا تھا میں، اس کو غصہ آئے گا نا بھائی کیوں؟ یا تو فی لقمہ آپ نے 5 روپے رکھے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، تو بلا وجہ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتہ موجود ہے جو چیزیں لکھ رہا ہے، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کا مطلب حساب و کتاب ہے۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جہاں حساب و کتاب کی بات آئے گی وہاں فوراً سوال ہوگا مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ لازمی سوال آئے گا۔ بھائی حساب و کتاب ہے تو یہ قبروں میں گل چھڑ کے مردے ختم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جیسے تمہاری عقل میں نہیں آتا تو تم اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، تو عقل مانتی ہے اس پانی کے قطرے کو رکھو اور دیکھو، بولو اس سے انسان بنے گا، اس میں آنکھ بھی ہوگی، ناک بھی، دل بھی، دماغ بھی، جگر بھی، گردے بھی، پھیپھڑے بھی، سمجھ میں آ جائے گا؟ تو نہیں آئے گا نا۔ تو جس رب نے اس پانی سے بنا لیا وہ رب مٹی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے بنایا گیا۔ پھر اللہ بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ایسے پانی سے بنایا گیا جو قوت کے ساتھ نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ پشت سے کیسے نکلتا ہے، سینے سے کیسے، یہ تو
حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنایا ہے کہ پوری باڈی سے نکلتا ہے، کیونکہ جب دو کناروں کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے نکل رہا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں یا تو سامنے کا حصہ ہے یا پشت ہے، تو پوری باڈی کے درمیان سے. تو یہ جو ہے پوری باڈی کے درمیان سے کیسے، بلڈ سے بنتی ہے نا، جو بھی انسانی جسم میں جو منی بنتی ہے بلڈ سے بنتی ہے، تو پورے جسم، اور اس سے پورے جسم پہ اثر پڑتا ہے، پوری باڈی پہ اس پہ اثر پڑتا ہے. اور پوری باڈی اگر آپ کی کمزور ہے تو پھر اس پانی پہ بھی اثر پڑے گا. اور اگر باڈی صحت مند ہے تو بھی کہتے ہیں جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو پوری باڈی سے اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، آج کل ہمارے یہاں جعلی حکیموں نے پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے، طاقت اور قوت کے خزانے اور کیا. تو بھائی جس آدمی کی صحت ٹھیک ہے، تو جیسے اس کی نظر ٹھیک ہے، سماعت ٹھیک ہے، گویائی ٹھیک ہے، تو اس کی باقی قوتیں بھی ٹھیک ہیں. اور اگر آپ کی باڈی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی نظر بھی خراب ہوگی، سماعت پہ بھی اثر پڑے گا، آپ کے حافظے پہ بھی اثر پڑے گا، تو باقی تمام قوتوں پہ بھی اثر پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ انسان کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب، جو اللہ اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ ایک ایسا پانی پوری باڈی سے نچوڑ کے اس نے اس سے انسان بنا دیا دوبارہ، تو اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو مر جاؤ گے، اللہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. اور یہ وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر، ایسا ہی نہیں کھڑا کر کے بس قدرت دکھائے گا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ. نا 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 نا، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. کتنے لوگوں نے چھپ کے گناہ کیے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، کتنے لوگوں نے برائیاں کی ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. فما لہ من قوت، پھر کوئی قوت نہیں ہے اس کے لیے، طاقت اس وقت طاقت نہیں ہوگی. آج تو بچ جاتا ہے طاقت سے، کمزور ہوگا وہ انسان. ولا ناصر، اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، پھر اللہ آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ آسمان جو لوٹانے والا ہے. لوٹانے والا کیا مطلب؟ ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. آپ نے ایک سائنس میں ٹرم سنی ہوگی، نائٹروجن سائیکل، پتہ نہیں سائیکل کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب گھوم پھر کے دوبارہ ایک فارم میں آ جاتی ہیں. جیسے بادلوں سے پانی اٹھتا ہے آسمان پہ جا کے دوبارہ زمین پہ، تو آسمان کیا کرتا ہے اس کو، آسمان سے مراد بلند چیز، اس کو لوٹا دیتا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے گھوم پھر کے واپس اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ آسمان کر رہا ہے کہ پانی بھی جا رہا ہے اوپر واپس لوٹ کے واپس، تو اللہ نے اس چیز کو گھما دیا نا بالکل. تو اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کی قسم جو ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. زمین بھی یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ بیج ڈالو پھٹ جائے گی، درخت پیدا ہوگا ہے بھائی، پھر اس درخت میں کیا ہوگا، پھر دوبارہ وہی بیج ہوں گے پھل میں، پھر وہ بیج زمین میں ڈالو گے تو یہ، اور پانی کون برسا رہا ہے اوپر سے، آسمان. تو زمین اور آسمان مل کے نائٹروجن سرکل بنا رہے ہیں نا. تو اس میں اشارہ دے دیا کہ جو اللہ اس طرح سے چیزوں کو گھما سکتا ہے، تو انسان پہلے مٹی، پھر منی، پھر ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا، پھر پورا انسان بن کے دنیا میں آ کے پھر مٹی، پھر دوبارہ کیا بن جائے گا، انسان. تو اس طرح اللہ اس کو بھی گھما سکتا ہے دوبارہ. اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. اس کلام نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق یہ ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگے، اور باطل یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مر کے دوبارہ زندگی نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کلام ہزل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے، جیسے سیاسی لوگ ڈرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے تمہیں یہ باتیں کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دلائل دیا کرتے تھے، مشرکین سنتے نہیں تھے، آج بھی لوگ نہیں سنتے، بلکہ الٹا نبی کے خلاف تدبیریں شروع کر دیتے تھے. تو آپ کو تسلی دی ہے، انہم یکیدون کیدا، اے نبی یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ اکید کیدا، اب ہم نہ کریں، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں. یہ آپ کو مغلوب کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں آپ کو غالب کرنے کی. تو اس میں ہر مسلمان کے لیے تسلی ہے، جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان عقائد کے پرچار کی کوشش کر رہے ہیں،
تو ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو ان کو چاہیے اپنا کام میں لگے رہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں تو میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں اور میری تدبیریں تمہارے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے کس کی تدبیر غالب ہوگی؟ اللہ کی غالب ہوگی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کافروں کو مہلت دیں. پھر دوبارہ لفظ دہرایا مہلت دیں، پھر لفظ دہرایا مہلت دیں. 3 مختلف الفاظ کے ذریعے کہا کہ آپ ان کو مہلت دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، میں خود انتقام لوں گا ان سے. تو ہر دعوت دینے والے کو یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ان کی فکر نہیں کرنی. ایک دن آئے گا اللہ انتقام لے لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.